السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا بہت ہی اہم اور دلچسپ معلوماتی موضوع ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہی ملک میں، حالانکہ ہمارا پسماندہ ملک ہے، اس کے اندر ہی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ باقی جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اندر تو اس کی اشد ضرورت ہے، چونکہ وہ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ اس وجہ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے نالج میں جو میرے ویورز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ فوڈ ڈیزرٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ فوڈ ڈیزرٹ میں فارم سے ٹیبل تک کھانے کا سفر جو ہے یہ کس طرح ہم تازہ کھانا لے کر پروسیسڈ فوڈ جو ہے، غیر معیاری جو فوڈ ہے، اس سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے میری ویڈیو کو، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ جو بھی میری ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کے متعلقہ ہی ہوتی ہے، بے شک وہ انوائرمنٹ پہ ہو، پولوشن پہ ہو، آپ کی باڈی سٹرکچر پہ ہو، یا کوئی ویجیٹیبل پہ ہو، میٹ پہ ہو، ایٹنگ ہیبٹ پہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی صحت کے متعلقہ ہی وہ جا کر جڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز کیسے بھی ہو وہ آپ کے ساتھ ہی جڑے گی۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے فوڈ ڈیزرٹ میں فارم سے ٹیبل تک کھانے کا سفر جو ہے وہ ہم کیسے ممکن بنا سکتے ہیں، کہ کیسے لوگوں کو تازہ کھانا ملے، تازہ کھانا کھائیں۔ پروسیسڈ فوڈ جو ہے اس سے کیسے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، غیر معیاری اور ناقابل استعمال جو فوڈ ہے اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ جو فوڈ ڈیزرٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کو فوڈ ڈیزرٹ کیوں کہتے ہیں، یہ فوڈ ڈیزرٹ ہوتا کیا ہے۔ فوڈ ڈیزرٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر معیاری اور تازی سبزیاں، تازہ کھانا نہ مل سکے، اس کو فوڈ ڈیزرٹ کرتے ہیں۔ اور وہاں پر پروسیسڈ فوڈ اور غیر معیاری ناقابل استعمال جو فوڈ ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو فریش فوڈ، توانائی سے بھرپور فوڈ اور صحت مند فوڈ جو ہے ان کو اویلیبل ہی نہیں ہوتا۔ اگر اویلیبل ہی نہیں ہوتا تو وہ کہاں سے حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فارم سے ٹیبل تک کھانے کو، تازہ کھانے کو مہیا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اسٹریٹجی اپنانا پڑے گی کہ کسان سے لے کر آپ کے گھر تک تازہ سبزی، تازہ فوڈ، تازہ جنس جو ہے پہنچنا شروع ہو جائے۔ آپ کو غیر معیاری خوراک سے نجات مل جائے گی۔ اور پروسیسڈ فوڈ جو ہے اس کے اندر مختلف کیمیکل پڑتے ہیں اور اس کے اندر بہت سارے بیکٹیریا، وائرس پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ شہر کے اندر رہتے ہیں یا بہت ترقی یافتہ کوئی ملک ہے، وہاں پر بہت بڑا سٹی ہے، اربن ایریا کے اندر رہتے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ وہاں پر آپ کو کیسے تازہ خوراک یا تازہ فوڈ یا تازہ سبزیاں، تازہ فروٹ آپ کو کیسے مل سکتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو لوگ انتظام کرتے ہیں وہ کر ہی لیتے ہیں۔ اکثر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ جو کمیونٹی گارڈنز ہوتے ہیں یا اربن ایریا کے اندر جو خطے ہوتے ہیں فارغ، وہاں پر لوگ گیدرنگ کرتے ہیں، ایک کنیکشن بناتے ہیں، ایک کلب ٹائپ بناتے ہیں، لوگوں کو اس کے اندر ممبرشپ دیتے ہیں اور اس میں وہ تازہ سبزیاں، تازہ فروٹ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر سارے جوائنٹ ہوتے ہیں، وہ برابر کی ان کی ایکویلٹی ہوتی ہے، وہاں پر وہ کام بھی کرتے ہیں، وہاں سے وہ تازہ فروٹ، سبزیاں، وہ چیزیں وہاں سے لے کر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح آسانی ہو جاتی ہے۔ یا ہمارا جو مواصلاتی نظام ہے اتنا فاسٹ ہو کہ صبح اگر آپ کو کسان کے گھر سے فروٹ لینا ہے، کوئی سبزی لینی ہے، وہاں سے نکلے اور جب دوپہر کا ٹائم ہو تو آپ کو وہاں پر اویلیبل ہو، وہ آپ کو فریش اور تازہ فروٹ، ویجیٹیبل مل سکتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی نیشن، کوئی بھی ملک اگر اس قسم کا سٹیپ لیتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو
فوڈ ڈیزرٹ سے باہر نکال سکتا ہے، یعنی وہ تازہ فوڈ، سبزیاں، تازہ غذا ان کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو کمیونٹی گارڈنز ہوتے ہیں اربن ایریا کے اندر، اس طرح کی گیدرنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک اور بڑا بینیفٹ ہوتا ہے، ایک تو جسمانی ایکسرسائز ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسری مصروفیت ہو جاتی ہے، تیسری ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک تو ہمیں تازہ سبزیاں، تازہ فروٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، دوسرا یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لگائیں گے، کام کریں گے رل مل کے، تو ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا اور ہمارا جو باڈی اسٹرینتھ ہے وہ بھی بڑھے گی، جو کہ ایکسرسائز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس کے اوپر جتنا میرے پاس نالج تھا میں نے آپ کو پرووائڈ کر دیا۔ آگے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی، جن لوگوں تک میری اپروچ نہیں ہے، جن لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی، ان تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔